الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم لوگ اپنا کر رہے تھے سچا دوست، جس کے ہم نے اب تک 2 لیکچر مکمل کیے ہیں۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ سبق کا تیسرا لیکچر ہوگا اور باقی رہ جانے والا کام پورا ہوگا۔ اس طرح یہ ہمارا آج یہ سبق پورا ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس اس کا کیا ہے، تیسرا لیکچر ہے اور سبق کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 16۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے لاسٹ تک پڑھا تھا، وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں آخری جملے کو پھر پڑھ دیتا ہوں اور وہیں سے ہم پڑھتے ہوئے آگے والے سبق کو شامل کر لیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک تھے۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ جنگ تبوک پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کے لیے کہا، ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کو چھوڑا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، گھر میں جو کچھ لایا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کے کاموں میں بھی پیش رہتے تھے۔ بیوہ خواتین یا ایسی خواتین جن کے مرد جہاد پر گئے ہوتے تھے، ان کے گھروں کے سارے کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ ان کو بازار سے سودا سلف لا کر دیا کرتے، بکریوں کا دودھ دوہ دیا کرتے، بلکہ صفائی وغیرہ کرتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار دوست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم تعمیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی سچائی پر پورا یقین رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی خوبی کی بنا پر صدیق کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ صدیق آپ کا لقب کیوں پڑا، ٹھیک ہے نا بچے؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا صدیق کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ کس خوبی کی بنا پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی تصدیق کرنے پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں، شاید آپ کو پہلے پڑھے تھے، یاد ہوں یا نام یاد ہوں، سودا سلف اور دودھ۔ ٹھیک ہے، سودا سلف جو کھانے پکانے کا سامان ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ سب لا کر دینا ہے نا سودا سلف۔ دودھ دوہنا، یہ جو گائے بکری کا جو دودھ نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں دودھ دوہنا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھے نئے الفاظ آنے والے الفاظ کے معنی۔ اب ہمارے پاس سوالات ہیں کلاس ورک میں، پہلے سوال کیجئے۔ سوال کیا ہے آپ کے پاس؟ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا
ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کس وجہ سے بکر رضی اللہ عنہ صدیق کے لقب سے پکارے جانے لگے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے کلاس ورک میں سوالات ہو گئے. اب ان سوالات کے بعد ہمیں کلاس ورک میں ہی ایک کام اور کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہوم ورک لیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک کام اور کیا ہے؟ وہ ہے الفاظوں کے معنی. ہم کیا لکھیں گے؟ الفاظوں کے معنی. سوال ہے یہ، ان الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ معنی. لفظ آیا ہے ثالث. کے جو معنی ہیں وہ ہیں تیسرا شخص یا فیصلہ کرانے والا جو ہوتا ہے. تیسرا شخص فیصلہ کرانے والا، لڑائی جھگڑا جو ہو جائے اس کے بیچ میں جو لوگوں کی صلح کراتا ہے. سینہ تان کر، اس کا مقصد اکڑ کر، ٹھیک ہے نا، اکڑ کر، تن کر، اس طریقے سے ہو کر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. اذیتیں، معنی مصیبت، پریشانی، تکلیف، صحیح ہے. اس کے بعد لفظ ہے منصوبہ. کے اوپر سے پھر لکھتے ہیں. منصوبہ تو منصوبہ ہے نا. کسی چیز کے لیے یا کام کے لیے پہلے کچھ بات کر لینا یا سوچ لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟
بندی کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے، مجھے کل کا دن کس طرح گزارنا ہے، کل اپنے اسکول کا سارا کام کرنا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں گا۔ میں اس کے لیے پہلے صبح جلدی اٹھوں گا، اسکول جاؤں گا، واپس آؤں گا، پھر مجھے اسکول کا کام ہے اسے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کل مجھے کسی ضرورت سے جانا ہے تو میں کیا کروں گا، اسکول جاؤں گا، واپس آؤں گا تو جلدی سے پہلے اپنا ہوم ورک کر لوں گا، اور ہوم ورک کرنے کے بعد نکل جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس کام کے لیے گیا تو پھر میرا ہوم ورک رہ جائے گا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو، منصوبہ بندی، اس کو کہتے ہیں بنانا۔ خدمت لوگوں کی بھلائی کے کام، لوگوں کی بھلائی کرنا، ان کے بھلائی کے کام کرنا، خدمت خلق۔ بیوہ، بیوہ ایسی عورت یا خاتون جس کا شوہر انتقال کر وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اسے کیا بولتے ہیں، بیوہ کہتے ہیں۔ تعمیل کرنا، تعمیل ہے آپ کو جو کام دیا گیا، آپ کو جو حکم دیا گیا اس کام کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ حکم پر عمل کرنا کیا کہلاتا ہے، حکم کی تعمیل۔ صحیح ہے بچوں، یہ تو تھا ہمارا کلاس ورک۔ اب آپ کے پاس جو ہوم ورک ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ جس بچے سے بھی بات کرو اس کو جو اپنا دوست ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، جو خوبیاں اس کے دوست میں ہیں اسے وہ خوبیاں کسی دوسرے شکل سے ہوتی ہیں، یا وہ اپنے دوست میں ہی ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، یا اسے اپنے دوست میں اچھی اچھی خوبیاں نظر آئی ہوتی ہیں جبھی اس نے دوست اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جس شخص میں نظر آ جاتی ہیں جس کو وہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ ہر بہترین اور اچھا انسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، ہوم ورک۔ ہوم ورک میں ہے آپ کا کام اپنے دوست کی چند خوبیاں لکھنی ہیں، یہ تھا ہمارا آج کا ہوم ورک۔